السلام علیکم دوستو، ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل پر۔ اگر آج آپ نے درود شریف نہیں پڑھا تو ضرور پڑھ لیں۔ پیر شمس تبریزی جو حضرت مولانا جلال الدین رومی کے شیخ تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بڑے صاحب کرامت بزرگ تھے۔ ان کی ایک کرامت یہ لکھی ہے کہ کبھی مچھلی پکڑتے اور سورج کے قریب اپنا ہاتھ لے جاتے اور وہ مچھلی سورج کی تپش سے بھنی جاتی اور اس کو کھا لیا کرتے۔ اتنے بڑے صاحب کرامت بزرگ، لیکن ان کی پوری زندگی اس طرح گزری کہ وہ تو اللہ کرتے رہتے، اور لوگ جو ان کے بزرگ مانتے تھے وہ اس لیے ان کے پاس آتے تھے کہ حضرت ہمارے لیے دعا کر دیجئے، فلاں مقدمہ چل رہا ہے، تجارت ٹھپ ہو گئی ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی صرف دنیا کے لیے آتے۔ حتیٰ کہ حضرت کی عمر کا آخری زمانہ آ گیا، ایک دن بیٹھ کر آہ کرنے لگے اور کہنے لگے، اے اللہ، میرے سینے میں تیرے عشق کی جو آگ بھڑک رہی ہے، کوئی بندہ اسے لینے آج تک میرے پاس آیا نہیں۔ ایک عجیب جذبے کے ساتھ تڑپ کر کہا، اے اللہ، میری دنیا سے جانے کا وقت شاید قریب ہے۔ اس سے قبل کہ میں دنیا سے جاؤں، کسی ایک کو تو میں تیری یہ محبت دے کر جاؤں، اس کا کوئی انتظام فرما۔ اللہ نے دعا قبول کی۔ اس کے بعد وہ ایک مرتبہ دریائے دجلہ کے کنارے ٹہلتے ہوئے جا رہے تھے۔ اللہ کے ذکر میں زبان لبریز تھی۔ چلتے چلتے جب دوسرے کنارے پر پہنچے تو دیکھا کہ مولانا روم ٹہلنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ادھر انہوں نے ان کو دیکھا، ادھر ان کو انہوں نے دیکھا۔ دل ہی دل میں یہ کہا کہ اگر یہ بندہ مجھے مل جائے تو اس بندے کے دل میں اللہ کی محبت کی آگ منتقل کر دوں۔ اللہ نے فوراً دعا قبول کی۔ کا ولی یہاں آیا ہوا ہے، اس کی خدمت میں جا کر کچھ فیض حاصل کرنا چاہیے۔ انہوں نے دوسرے کنارے سے اس کنارے آ کر حضرت پیر شمس تبریزی کے ہاتھ پر بیعت کی اور مولانا روم کی طبیعت اسی وقت بدلنا شروع ہو گئی۔ مولانا روم اس زمانے کے بہت بڑے عالم تھے اور وہ اس زمانے کے بادشاہ کے نواسے تھے۔ مولانا روم خوارز مملکت کے بادشاہ کے نواسے ہوتے ہی جب وہ باہر نکلتے تھے تو ان کے ساتھ ایک لشکر ہوتا تھا۔ بڑی شان و شوکت کے ساتھ سوار ہو کر نکلتے تھے۔ بڑے بڑے علماء ان کے رکاب پکڑ کر چلتے تھے۔ وہ اس زمانے میں انہوں نے اپنے علم کا لوہا منوا لیا، ہزاروں مناظرے اور مباحثے کیے، بڑی بڑی تقریریں کی۔ علم کی دنیا میں ان کا نام ایک روشن ستارے کی مانند مانا جاتا تھا۔ لیکن مولانا روم کہتے ہیں، جب تک شمس تبریزی کے ہاتھ پر میں نے بیعت نہیں کی اور جب تک ان کی جوتیاں سیدھی نہیں کیں، مجھے علم کا چسکا بھی نہیں معلوم ہوا۔ آج مجھے معلوم ہوا ہے کہ علم کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے عشق اور اس کی معرفت کے بغیر سب کچھ یوں ہی بیکار ضائع ہوتا ہے۔ نماز، روزہ اور دیگر عبادات میں لذت نہیں ملتی جو ان چیزوں سے حاصل ہوتی ہے۔ مولانا روم نے مثنوی شریف لکھی۔ ان کی کوئی کتاب مثنوی کے علاوہ دنیا میں مشہور نہیں ہے، حالانکہ ان کی اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، مگر اللہ نے مثنوی کو جو مقام دیا وہ کسی اور کتاب کو نہیں دیا۔ حتیٰ کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یوں سمجھو کہ یہ مثنوی اور حقیقت فارسی کا قرآن ہے۔ قرآن کے تمام علوم و اسرار، معارف و حقائق کو اس کے اندر کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اتنا عظیم علم جو ان کو اللہ نے دیا، یہ دراصل شمس تبریزی کی ہی برکت تھی۔